ایک سلام دیکھیے پنکھا تو رکھا ہوا ہے، ابھی ہم لوگ خالی یہ سفارہ کر سکتے ہیں کہ حوالہ کریں اور فرض کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بیربل اکبر کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک شخص کو ٹھنڈے پانی میں کھڑا کر دیا تھا، تو وہ کھڑا رہا اور جب وہ نکلا جب ٹھنڈ نہیں لگی تو میں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں صاحب سامنے دیا جل رہا تھا، اس کی حرارت یہ تھا۔ تو یہاں یہ صلاح اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ بہرحال بہت زیادہ کبھی گفتگو نہیں ہونا ہے، بس مختصر گفتگو کرنی ہے کہ خدا نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر واپس آ جانا ہے میری طرف۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری خلقت ہے، جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، وہ محض اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم کو بلا لیا جائے گا واپس۔ اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں، بعض ابھی لوگ میں ایسے لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ واقعات کو کہ یعنی سامنے ہی بچہ وجود میں آیا، بڑا ہوا، اس کے بعد پتہ چلا انتقال ہو گیا اس کا، یعنی بچہ پیدا بھی ہوا، بڑا بھی ہوا، اور جہاں سے آیا تھا وہیں چلا۔ یہ الگ بات ہے کہ بھی اللہ نے ہم کو فرصت دے رکھی ہے کہ بھیا ہم نے تم کو بھیجا ہے، اس کو سمجھ جاؤ، ٹھیک کر لو۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ خدا جو ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ چل رہے ہیں آئیے آپ لوگ ادھر آ رہے ہیں، مسئلہ نہیں تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ، لفظ مزہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مزہ ہر آدمی کے ذائقے کیسے ہے؟ کسی کا ذائقہ اچھا ہے، مزہ بھی اچھا ہوتا ہے، کسی کا ذائقہ خراب ہے، مزہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ بہترین سا اچھا سا کھانا ہمارے سامنے لگا دیے تو ہم بہترین بہوا کر کے کھائیں گے، کیا زبردست کھانا ہے، ذائقے دار، بڑا لذیذ ہے۔ کباب کا تو اپنا کہنے کا اور روح ہے، اپنا ایک ذائقہ ہے۔ لیکن وہی اگر ہمارے بخار ہو، بیمار ہم ہو، اب وہی کھانا ہمیں کیسا لگے گا؟ ذائقے دار کھانا ہمیں خراب لگے گا۔ توجہ ہو جائے تھوڑی دیر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے کہ آپ کو گرمی ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ جنت کی ٹھنڈی ہوا ہم سب کو اللہ نصیب کرے اور انشاءاللہ ہم کو وارد کرے، اور جس لیے ہم کو خلق کیا گیا ہے ہم سب اسی پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے دعوت اہل بیت قرآن سے متوسط ہوتے اس دنیا سے کرا۔ اس بات تو ذائقہ پتہ چلا کہ انسان کے اعتبار سے ہوتا ہے، اگر انسان صحیح و سالم ہے تو ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ کھانا تو آلریڈی اچھا ہے ہی ہے، کھانے میں تو کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کھانا وہی لذیذ ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کیا زبردست کھانا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں یار عجیب کھانا ہے، بڑا سیکھا ہے، پھیکا ہے، نمک ہے، مرچا ہے۔ اس کھانے کا دوش نہیں ہے، آپ کا دوش ہے، اس لیے کہ آپ مریض ہیں، آپ بیمار ہیں، لہٰذا اگر صحیح و سالم ہے تو کھانا مزیدار لگے گا، اور صحیح و سالم نہیں ہے تو کھانا مزیدار نہیں لگے گا۔ بس یہاں اللہ جو کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موت خطرناک نہیں ہے، موت وحشتناک نہیں ہے، موت تو میٹھی ہی ہے، احلی من العسل۔ یہ تو انسان کے چکھنے کے اوپر ہے، گنہگار چکھ رہا ہے یا پھر اہل بیت کا چاہنے والا چکھ رہا ہے۔ اس بات پڑھتے محمد ہر آدمی اپنے اعتبار سے اس موت کو
ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے تک ہم پڑھتے رہیں گے. اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے موت. سب سے اہم حصہ. اگر آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں تو اکثر آیات موت پر ہی دلالت کرتی ہیں. اکثر آیات یعنی اتنی اہمیت کا حامل ہے، یعنی یہ موت اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اکثر آیات موت کے سلسلے میں ہے، اور جو روایات ہیں وہ بھی موت سے ریلیٹڈ ہیں. اور باقاعدہ بتایا ہے کہ اچھی موت اگر تمہیں لینا ہے، موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے تو بچ نہیں سکتے. جب رسول نہیں بچے تو ہم کیا بچیں گے؟ جانا تو ہے، لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ جناب والا جب اگر ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، جو ذائقہ موت ہے اس کو کیسے ذائقے دار بنایا جائے. آج مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی کھانا کوئی گھر میں بنتا ہے تو پہلے سے بھی پتہ نہیں ہوتا، تو آج کل تو اچھا زمانہ ہے، یوٹیوب پہ اپنا کھول لیا، کیا ہوا صاحب کہا صاحب یہ جو ہے وہ چکن فرائی کیسے بنے گا، آپ نے بولا تو اس میں چکن فرائی آ گیا کہ نمک اتنا پڑے گا، مسالہ اتنا پڑے گا، یہ اتنا وہ اتنا. آپ نے اسی کوانٹٹی سے، اسی مقدار سے آپ نے اس میں مسالے ڈالے. اب جو آپ نے پسورا کھا کیا زبردست ہے بھائی، کیا ذائقے دار ہے. لیکن مثلا اسی میں اگر ہم کسی مسالے کو کم یا زیادہ کر دیں تو یہ ذائقے دار بنے گا؟ ذائقے دار نہیں بنے گا. یعنی پتا چلا کہ جو ذائقے دار کھانا بننا ہے اس میں اسی کوانٹٹی کے لحاظ سے مسالہ ڈالا جائے. نہ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ کر سکتے ہو. کم کر دیا تب بھی گیا اور زیادہ کر دیا تب بھی گیا. وہ پتا چلا کہ جب ایک کھانے کو ہم بناتے ہیں اور اس کے ذائقے کے لیے اتنا خیال کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے موت کے ذائقے کے لیے تمام مسالوں کو بیان کیا ہے. نہ اس میں تم کچھ کم کر سکتے ہو نہ کچھ زیادہ کر سکتے ہو. جتنی چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں اگر وہی مسالہ اپنی زندگی میں ڈالو گے تو موت میٹھی ہوگی. اگر کم کر دو گے تو بھی خراب ہو جائے گی، زیادہ کر دو گے تب بھی خراب ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد. دھیرے دھیرے آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں ایک مقام کے اوپر جہاں ہم سمجھ سکے آخر کہ یہ موت ہے کس طرح سے ہم اس ذائقے کو بہترین بنا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے موت کو ذائقے دار بنانے کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ کس کے پاس جانا پڑے گا؟ بھیا موت کا ذائقہ بنانے کے لیے ہم کو کوئی ترکیب بتاؤ جس میں کتنا نمک مرچا اور کتنی دھنیا وغیرہ پڑے گی. دماغ خراب ہے. ہمیں اپنی موت کے بارے میں پتا نہیں وہ کیسے ٹھیک کرے اور تم اپنے بارے میں پوچھ رہے ہو. تو جھک مار کے ہمیں چلنا پڑے گا اس جگہ کے اوپر کہ جہاں پر حضرت آدم کو بنایا جب جا رہا تھا تو کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حیات کیسے ہے، موت کیسے ہے، ذائقہ کیسے اچھا کیا جائے گا. ریسیپی ان سے پوچھنا ہے اس موت کے ذائقے کی ریسیپی کہاں تلاش کی جائے گی؟ کہا یا قرآن سے حاصل کرو یا اہل بیت سے حاصل کرو، اس کے علاوہ نہیں کہیں ملے گی. اس بات پر محمد وعلی محمد وعجل فرج. آئے در اہل بیت کے اوپر کہ در اہل بیت پہ آئے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے ہمیں مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کو چکھنا ہے. یہ الگ بات ہے ابھی ہم زندہ ہیں لیکن کل ہم مر کے چلے جائیں گے. لیکن یہ بتائیے کہ آقا ہماری اچھی موت کیسے ہوگی؟ یہ کون ہے؟ یہ ہادی برحق ہیں. یہ اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم دنیا کی زندگی کو اچھے سے گزاریں تاکہ ہمیں اچھی آخرت نصیب ہو سکے. یہ رسول اللہ اچھی موت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب سنیے پہلی حدیث
جو اہل بیت کی فرمائش ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت اچھی ہو، اس کا ذائقہ اچھا ہو، تو کہا گیا ہے کہ ہر نماز واجب کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھا کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ تم پر خاص توجہ کرے گا، اور جب تمہاری روح نکل رہی ہوگی تو تمہیں آسانی اور آسائش عطا کی جائے گی، تمہیں اسراف نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ پتا چلا کہ اگر ہمیں اچھی موت حاصل کرنی ہے اور ذائقہ اچھا بنانا ہے تو جو مسالہ یوز کرنا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر نماز واجب کے بعد تھوڑا سا قرآن۔ اب دیکھیے بعض اوقات بعض جو ہمارے علماء حضرات ہیں، بعض افراد جو ہیں وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اپنے آنکھ کے اوپر رکھ کر کے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو قدموں بھی بڑھے گا، ثانیاً یہ کہ حکم مستعمل ہو جائے گا، اس نے نماز کے بعد قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت بھی کی۔ تو پہلا کیا ہو گیا کہ اگر تم اچھی موت چاہتے ہو، موت تو آنا ہی آنی ہے، اچھا ذائقہ کیسے بنانا ہے؟ ذائقے کے لیے تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہیں جو نماز ہے، نماز واجب، اس کے فوراً بعد کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کی تلاوت۔ کہنا پڑھ لیا، زلنا پڑھ لیا، کچھ پڑھ لیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم پھٹافٹ ختم، اتنا وقت ہم نہیں دیتے، جبکہ آخر انجام ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ گھر بار، دولت، شہرت، سب کچھ ہمارا اسی دنیا میں رہ جانے والا ہے۔ لے گیا ہے حویلیاں اپنے ساتھ، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، کچھ نہیں، سب سارا پیسہ دولت سب ہی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ سب بڑے اتنے امیر آدمی تھے، لیکن کفن کیسا ملا؟ سونے کا، چاندی کا بنا ہوا؟ نہیں صاحب، وہی جو بیچارہ ایک جو ہے وہ غریب کو تھا، وہی صاحب ایک بڑے آدمی کو ملا۔ جو دولت ہے کس صورت میں ہوگی؟ ایک کفن کی صورت میں۔ لیکن یہ ذائقہ کیسے ہمیں بنانا ہوگا؟ ذائقے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز واجب کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے علیہ السلام نے وہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت اچھی ہو اور خوبصورت ہو تو تمہیں اپنی نمازوں کو اول وقت پڑھنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے ملک الموت کے نظر میں وہ رہتا ہے، اور جب اس کا وقت موت کا آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، الیک سلیک ہوتی ہے، دیدار جنت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ملک الموت شہادتین پڑھواتے ہیں، کلمہ پڑھواتے ہیں، پھر روح اس کے جسم سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ جس طرح سے پھول سے خوشبو نکلتی ہے اسی طرح سے اس بندے مومن سے وہ ملک الموت روح کو قبض کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو اول وقت اللہ کو یاد کرتا ہو۔ آج ہم کہتے ہیں ایسا نماز تو پڑھتے ہیں، سر نماز نہیں پڑھتے، نماز تو ہو رہی تھا سب 2 اوور کا میچ رہ گیا ہے، آئی پی ایل چل رہا ہے، نماز میں تو وقت ہے، یہ 12 اوور کی گیند دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہا ہے پیچھے 1 اوور کو 2 اوور کو دیکھ کر، یا مثلا کہیں پہنچا چائے آ گئی، ارے چائے صاحب ٹھنڈی ہو جائے گی، ادھر اذان ہو رہی ہے، کیا پکارا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی مطلب کیا ہوا؟ سب چیزیں چھوٹی ہیں، یعنی ہمیں کیا کیا جا رہا ہے؟ حی علی خیر العمل، عمل خیر کے لیے آؤ، لیکن مولوی صاحب کے سامنے چائے رکھی ہے، چائے جو ہے وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے لہذا پہلے چائے پی لیں، چائے کو ہم نے ارزش دی ہے اس اذان کی بدصورت، اور پتہ چلا کہ ہمیں موت آنی ہی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ابھی اللہ نے اپنا
تراہم ہم کو دیا ہے کہ بھیا تم زندہ رہو تاکہ جو گناہ خطا ہیں تم استغفار و توبہ کر کے اور اہل بیت پر صلوات پڑھ کر کے اور محبت اہل بیت کو اور تم اپنا کر کے اپنے آپ کو اچھا اور نیک بناؤ اور آؤ ہمارے پاس. لیکن اگر ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور روایت میں یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں احضروا موتاکم ولقنوا لا الہ الا اللہ وبشروہم بالجنہ. جب کوئی حالت احتضار میں ہو اور تم اس کے پاس حاضر ہو تو باقاعدہ تم اس کو تلقین پڑھواؤ. آج ہمارے یہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلقین پڑھائی جاتی ہے نہیں ایسا. کوئی حالت احتضار میں ہے, کسی کی روح نکل رہی ہے تو ہم بھاگتے ہیں لے کر کے, ڈاکٹر کا خیال آ رہا ہے, دوائیوں کا خیال آ رہا ہے, انسان گھبرایا ہوا ہے, انسان پریشان حال ہے. لیکن یہ جو حکم الہی ہے, جو حکم اہل بیت علیہ السلام ہے, وہ یہ ہے کہ جب حالت احتضار ہو, جب روح اس کی قفس مصری سے پرواز کرنے والی ہو, حالت بگڑ رہی ہو, تو اس کے پاس حاضر ہو کر کے اس سے کلمہ پڑھواؤ. امام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہہ دیا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ, تو امام صادق فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص جنتی ہے. یعنی اگر ہم نے وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا, خالی لا الہ الا اللہ کہہ دیا, تو امام فرماتے میں ضامن ہوں یہ جنتی ہے. اور اگر ہم نہ کر پائے تب یہ اہل بیت ہیں جو ہم کو بتا رہے ہیں کہ سلیقہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ اب اس ٹاپک پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے, کہ مسائل کو کھیلا نہیں جاتا ہے, کیونکہ یہ بہرحال بہت بورنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر آدمی کو مزہ بھی نہیں آتا ہے. لیکن اگر حقیقت دیکھیے تو مزہ اسی میں ہے. تبھی ہمیں مزہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم گناہگار ہیں, لہذا اس کا ذائقہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. لیکن اگر یہ گناہوں کو ہم ریموو کر دیں تو یہ باتیں ہمیں اتنی اچھی لگنے لگیں گی کہ ہم ایسے کے ماننے والے ہیں کہ جو کوئی نہیں بتا پاتا ہے وہ یہ اہل بیت بتاتے ہیں. اسے بات پڑھ دیں محمد ہمارے لمبے لا الہ الا اللہ, بیٹھو اس کو غلط کراؤ, کہے لا الہ الا اللہ. اب ایک ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو یا نہیں ہو تو ہم ایجاد کر دینا چاہتے ہیں. مثلا مثال طور پر ابھی کورونا کا زمانہ تھا, کوئی شخص ایڈمٹ ہو گیا. کورونا میں یہ تھا کہ سب ملنے نہیں دیا جا رہا کسی کو, اس میں اور بیچارے سب چلے گئے. کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے, کسی سے یعنی احوال کرسی نہیں ہے, اکیلا تنہا بیچارہ ہے اور اسی میں رہ کر کے سوچ کر کے مر گیا بیچارہ. ایک بہت بڑا عجیب مطلب واقعہ ہے. سو ہم سوچے یعنی عجیب ہے کہ جو گھر میں تھے وہ سب بچ گئے, جو بیچارے ایڈمٹ ہوئے تھے اس میں سے اکثر کی موت ہوئی. یہ ہم لوگ کو ڈرا دیا, اے ابا دیکھو تو کورونا ہے, ہاتھ بند کرنا ہے, دور رہو, احتیاط کرو, لیکن اس کو ڈراؤ. اسلام ڈرانے کا مذہب نہیں, اسلام ہے وبشروہم, بشارت دو اسے حوصلہ افزائی دو, اسے کانفیڈنس ہو رہے کچھ نہیں ہے یار, ایسی بات ہے ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ پہلے اگر آپ جو ڈاکٹر ہوتے تھے پہلے ڈاکٹر سامنے نہیں بتاتے تھے کیونکہ وہ پیسے نہیں لیتے تھے زیادہ. آج کے ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے کہتے تھے ارے اب آپ کی لاسٹ اسٹیج ہے, کینسر ہو گیا ہے, بس آپ جائیے کھائیے. ارے ڈاکٹر صاحب بتائیے کتنا پیسہ خرچ ہوگا, کہ تم کر نہیں پاؤ گے. کہ نہیں صاحب ہم سب بیچ کر کے علاج کریں گے. کہ کتنے پیسے ہیں, کہ کم سے کم 4-5 لاکھ لگا سکتے ہیں. کہ ٹھیک ہے چلو تم علاج شروع کرتے ہیں, چلو یہ لو وہ لو وہ لو. یعنی اس کو پہلے ہی ہم نے آدھا مار دیا کینسر کہہ کر کے, آدھا مار دیا اس کو پیسہ دے کر کے, خود بخود ختم ہو گیا. اس بات پر محمد تو پتہ چلا جناب والا کہ یہ اہل بیت آئے ہیں تاکہ ہمیں صحیح سلیقہ سکھا سکے, تاکہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. موت کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکے گا سوائے قرآن و اہل بیت کے. دنیا کی کوئی چیز نہیں بتا سکتی ہے موت کے بارے میں, مگر یہ بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے حیات بھی خلق ہوئی ہے, موت بھی خلق ہوئی ہے.
صاحب جب اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھایا جائے، لیکن ایک صاحب ہے جو ہاسپٹل ہی میں تھے، ان کے پاس کوئی گئے ہی نہیں، نہ ان کو قبلہ رخ لکھایا گیا اور نہ ہی ان کو کلمہ پڑھوایا گیا۔ ایک تو یہ مسئلہ آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی صاحب گاڑی سے چلے جا رہے تھے، ابھی تو بہت ہونے لگا ہے، برین ہیمریج ہو گیا، گاڑی چلاتے چلاتے گر گئے، نہ کلمہ پڑھ پائے اور نہ روح قبلہ ہو پائے، تو جناب والا یہ کہ جہنم میں جائیں گے؟ سوال آپ کے آیا تھا نہیں آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو سلوات پڑھے اور نہیں آیا تو سلوات پڑھے۔ کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ میں نے بھی نہیں کھایا ہے، لیکن ہم بول رہے ہیں تو اس کو ہاتھ بھی تھوڑا قرآن کہتا ہے اتنا مال اسرے یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس مشکل کے بعد انشاءاللہ ایک سب سوال سوال ہی جناب والا پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہاسپٹل میں مر گیا، اٹیک ہو گیا، گاڑی چلا گیا، اس نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، اس کو قبلہ رخ لکھایا نہیں گیا ہے، تو کیا یہ جہنمی ہے؟ یہی سوال کیا رسول سے کہ جب رسول اکرم اس بات کو بتا رہے تھے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہونے والا ہو، روح نکل رہی ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا جا رہا ہے، اس کو قبلے رخ لٹاؤ، اس کے پیر قبلے کی طرف ہو اور اس کو تلقین پڑھاؤ۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم تلقین نہیں پڑھا پاتے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ خود بخود مر جاتا ہے، ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ اب رسول جواب دیتے ہیں، اس کو سنیں لیکن ایک سلوات کے ساتھ، اللہ کریم و رحیم ہے، اللہ اپنے بندے پر رحمت ہی رحمت نازل کرنا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا اپنے بندے کو عذاب دینا، اللہ نہیں چاہتا اس کو جو ہے اذیت دینا، اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ اس پر رحمت نازل ہو۔ راہ حل کیا ہے؟ کہا جب ہمارا بندہ جب اذان ہوتی ہو اس کو دہراتا ہو، جب اقامت ہوتی ہو اس کو دہراتا ہو، کہا اللہ اکبر، یہ بھی کہتا اللہ اکبر، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب کہا کہ اگر اب اس کی موت ہو جاتی ہے، یہ کلمہ شہادتین نہیں جاری کر سکتا، تو اللہ اس کے اس کلمے کو قبول کرتا ہے۔ جب اذان دے رہا ہو، جب اقامت دے رہی ہو، کہتا ہے اسی کو بھیس بنا کر کے اسے ہم جنت میں وارد کریں گے۔ صلوات پڑھتے محمد ڈالے پڑے ہیں۔ ایک آدمی زہر کھا کے مرنے کی کوشش کرے اسے کون بچا سکتا ہے؟ لیکن ایک آدمی اگر جینا چاہے تو ہر آدمی اس کو جینے کا سلیقہ بتا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا جناب والا اگر اچھی موت چاہیے، ذائقہ دار موت چاہیے، لذیذ موت ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اول وقت نماز پڑھی جائے۔ دوسری چیز بیان کی گئی ہے کہ نماز واجب کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھا جائے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صلہ رحم۔ آج ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ کل جب سائیکلیں لوگوں کے پاس تھی تو انسان 25-25 کلومیٹر پہنچ جاتا تھا مہینے میں، 15 دن میں، ایک ہفتے میں ملنے کے لیے۔ لیکن آج اکثر آدمی کے پاس 2 ویلر بھی تو ہے ہی ہے، 4 ویلر بھی نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے چچا سے 25 کلومیٹر ملنے جائے، اپنے بہن سے جو ہے وہ 40 کلومیٹر ملنے جائے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر تمہیں اچھی موت چاہیے ہے تو تمہیں صلہ رحم کرنا ہوگا۔ جسے آج کہتے نہیں ہے کہ اگر تم لگژری لائف جینا چاہتے ہو، اچھی لائف جینا چاہتے ہو تو ہائی ٹیک پڑھائی پڑھو گے تو زندگی اچھی ہوگی۔ اگر تمہاری ہائی ٹیک پڑھائی نہیں ہوئی تو زندگی کو ڈھکیلتے پھرو گے، زندگی بوجھ بن جائے گی، کھیچو گے اسے۔
لیکن اگر تمہاری پڑھائی اچھی ہوگی تو کیا زبردست تمہاری زندگی گزرے گی. اور ہمارے سامنے لوگ ہوں گے بھی ایسے کہ جو بہت پڑھے لکھے ہیں, ایک بہترین زندگی جی رہے ہیں, اور بعض ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور زندگی جی رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمیں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اسے کرنا پڑے گا, پڑھائی کے لیے وقت دینا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گی, نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا, تب انسان آگے بڑھتا ہے. صلہ رحم, اور پھر روایت کہتی ہے کہ صلہ رحم میں سب سے اہم صلہ رحم ہے ماں باپ, جو آج نہیں ہو پاتا. آج اولڈ ایج ہوم بنایا گیا ہے جہاں بوڑھے ماں باپ کو ڈال دیا جاتا ہے. بچہ امریکہ میں ہے, ماں باپ پتہ چلا وردھاشرم میں زندگی کو کاٹ رہے ہیں. یہ ہم نے ماں باپ ہیں, لیکن اپنے ماں باپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے, تو پرکار سے بات کرتے ہو, گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں. یہ ہم آپ کا ربط نہیں رکھتے, اصل ہم سلام نہیں کرتے ان کو, ہم ان کی احوال پرسی نہیں کرتے. لیکن اگر اچھی موت چاہیے عزیزوں تو یاد رکھے صلہ رحم کرنا ہوگا, اور صلہ رحم میں ماں باپ درجہ اول پر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ, ایک جوان ہے جو چند روز ہیں روح اس کی نہیں نکل رہی ہے, تڑپ رہا ہے, آنکھیں نکلی پڑ رہی ہیں, زرد ہے چہرہ, مر نہیں رہا ہے, آپ چل کے دعا کر دیجئے. تو رسول آتے, دعا کرتے, اور رسول کی دعا پوری ہو جاتی. بیچارہ سیدھے جنت پہنچ جاتا, مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن رسول نے ایسا نہیں کیا. آج اپنے ماں باپ کو رلا کر کے, اذیت دے کر کے چاہتے ہیں کہ امام کے ہم عاشق بن جائیں, امام کے ہم عزادار بن جائیں, امام کے ہم ماتمدار بن جائیں, امام کے ہم نوحہ خان بن جائیں, مرثیہ خان بن جائیں, حفیظ خان بن جائیں. ماں باپ راضی نہیں ہے, بن جائیں گے, بنیں گے, ہم نہیں بن سکتے. رسول موجود ہے, رحمت للعالمین ہے, لیکن رسول دعا نہیں کرتے, کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا اس کی اماں ابا زندہ ہے؟ اگر اماں ہے ابا تو نہیں ہے تو اماں بلا کے لیے بلاؤ. اماں بلا کے لایا جاتا ہے. رسول کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا ہے, کہا ہاں, تب پتہ ہے اس کی روح نہیں نکل رہی ہے, کتنا درد ہو رہا ہے اسے, تم اس کو سمجھ سکتی ہو؟ یا رسول اللہ نہیں, اب اسے معاف کر دو. یا رسول اللہ, اس نے پوری زندگی ہم کو ذلیل کیا ہے, مارا ہے, گھر سے نکالا ہے, کھانا بند کر دیا ہے. یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے معاف کر دو؟ رسول کہتے ہیں کہ تم معاف نہیں کرو گی تو اس کو زندہ جلانا پڑے گا. ماں کا دل تھا, جب سنا زندہ جلانا پڑے گا تو ماں کا دل تھا, ہاتھ اٹھ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اے پروردگارا میں اپنے اس بیٹے کو معاف کرتی ہوں, وہ بھی معاف کر دے. ادھر ماں کی دعا ہوئی اور ادھر رسول آئے اس کے پاس, اب کہا کہو لا الہ الا اللہ. ہے نا, میں نے بتایا نا کہ جب کوئی حالت انتظار میں ہو, حکم ہے کہ اس سے کلمہ پڑھواؤ, تو اب جب اس نے پڑھا, ابھی تک نہیں پڑھ پا رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحم نہیں کیا تھا, لیکن جیسے ہی ماں کی دعا پوری ہوئی, رسول نے کہا اس سے کہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اب رسول پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نہایت ہی وحشتناک چیز ہے, بدبودار ہے, کہ جس کی وجہ سے ہماری سانس رکی جا رہی ہے, ہمیں وحشت طاری ہو رہی ہے. یعنی پتا چلا کہ اگر ہم صحیح راستے پر نہ ہوں گے تو موت میں آنے والا موت کا فرشتہ
خوبصورت نہیں ہوگا بلکہ اس کی بدصورتی ہوگی، اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہوگی جو انسان کو اذیت دے رہی ہوگی۔ رسول نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہی دیکھ رہے ہیں۔ اب رسول کہتے ہیں دعا پڑھو۔ کہا یا رسول اللہ کیا دعا ہے؟ کہا کہو یا من یغفر الیسیر ویعفو عن الکثیر یغفر من الیسیر ویعفو عن الکثیر۔ اے ذاتیوں کو معاف کرنے والے خدا، ہمارے زیادہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کم عمل کو قبول کر لے۔ اب رسول پوچھتے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی تو موجود ہے لیکن اب تھوڑا دور ہو گیا ہے، بدبو ابھی بھی آ رہی ہے۔ رسول پھر کہتے ہیں پھر اس دعا کی تکرار کرو۔ اس دعا کو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر ویعفو عن الکثیر۔ پھر کہتے ہیں اے یا رسول اللہ سے کہ بیٹے تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب اور دور ہو گیا ہے، اب بدبو بھی کم آ رہی ہے۔ رسول پھر اس دعا کو پڑھواتے ہیں، جب تیسری مرتبہ اس دعا کو پڑھواتے ہیں اب رسول پھر سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب جو چیز آئی ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اس کے پاس سے اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب پتا چلا کہ اللہ یہ ہے کہ اگر تم نے قدر رحم کیا ہے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر تم نے توبہ کر لی اور گناہ معاف کر دیے گئے ہیں تو آنے والی چیز خوبصورت ہوگی، خوشبو بھی آئے گی۔ اس بات پر دے محمد جلدی کوئی چیز پر رہ گئی ہے تو اب کتنا بیان کروں؟ یہ تو نہیں ہے تو ایک گھنٹہ پہلے بیان کروں۔ یہ جناب والا تھا، یہ ہماری اپنی زندگی کا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم تو صاحب بغیر سمجھے مجھے چلے گئے۔ ہم چلے تو گئے لیکن وہاں تو پھنس گئے۔ گناہگار خطاکار، توبہ کی نہیں تھی، سب کچھ ہوا نہیں تھا، اب وہاں پہ گاڑی تو پھنس گئی ہماری۔ اب کیسے نکلے گی وہاں پر گاڑی ہماری؟ کیا ہوگا اس کا؟ اب یہ اہل بیت سوچے کتنے قریب ہے واقعہ، کتنی نجات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ ہمیشہ ایسا ہی ہے۔ جب تک ہم اپنا ہاتھ بڑھا کر کے ان کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے تب تک نجات کیسے ملے گی؟ کوئی آم لٹک رہا ہے، اب آپ جب توڑا ہاتھ بڑھا کے توڑیں گے، توڑ نہ لیجیے جا کر کے حرام ہو جائے گا نا، ایک اجازت ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو مطلب آم اگر لگا ہوا ہے تو آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا۔ اہل بیت کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے کہ ہم مدد کے لیے تیار ہے، تم تو اپنا ہاتھ دو بھائی، ہم تو اپنا ہاتھ پیچھے رکھ دیں گے، ہم نہیں دیں گے، ہم جھوٹ بولیں گے، ہم فریب کریں گے، ہم بے پردگی کریں گے، ہم نہ محرم دیں گے، ہم پکڑیں گے نہیں ہاتھ آپ کا، تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ اب یہ صاحب آگے گاڑی میں بس گئی مولوی صاحب کی، مولوی صاحب نے گڑبڑ سبڑ کی تھی، اب آگے تو گاڑی بڑھ نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے بھی اہل بیت نے کچھ فرمایا ہے کہ یہ گاڑی آگے کیسے بڑھے گی، یہ گناہ کیسے کم ہوں گے، اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی، کہ ان کا بھی ذکر اہل بیت نے کیا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں صرف رحمت کی اور کچھ نہیں برستا ہے۔ اس بات پر محمد تو اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو رہی ہو تو اس کی رحمت کیسے شامل حال ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور غسل وغیرہ کے بعد کفن جب بنایا جاتا ہے تو 2 ہری لکڑی رکھی جاتی ہے اس کے ساتھ، ہے نا؟ دیکھا لوگ نہیں؟ ہری لکڑی رکھی جاتی ہے صاحب، جس کو کہتے ہیں آپ نارملی کہتے ہیں بغلی ہے، یہ عربی میں کہتے ہیں جریدتین، عربی میں کیا کہتے ہیں جریدتین، اور ہم لوگ کہتے ہیں بغلی رکھی ہوئی یا نہیں رکھی، ہری لکڑی رکھی جاتی ہے جس کی نارملی بین وغیرہ کس لیے رکھی جاتی ہے؟ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ جب
فرشتہ آئے سوال جواب والا تو یہ اس کا سہارا لے کر کے بیٹھ کر کے اور سوال اور جواب کو دے سکے، ہے نا؟ اس لیے تو ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہے کہ یہ بکری اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس کا سہارا لے کر کے بیٹھے اور اس کے بعد سوال جواب کرے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ اشارہ جیسے دکھایا جاتا ہے کہ قیامت تک ایسے ہی لیتا رہے گا، اس میں کوئی حرکت سکنت نہیں ہوتی ہے. صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ممبر بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بکری رکھی لی جاتی ہے تاکہ یہ جو جناب والا آج دنیا سے گئے ہیں وہ سہارا لے کے بیٹھ جائے. اس سہارے کی ضرورت ہے؟ جب آدمی کے اندر جان ہوگی تو ایسے ہی بیٹھ جائے گا. کوئی اس کو پولیو تھوڑی ہے ورنہ اس کو کھڑا ہونا ہے. بھائی سیدھی بات ہے، جب اتنا اللہ طاقت دے دے گا تو یہ ایسے ہاتھ کرے گا، ایسے بیٹھ جائے گا. ہاں بھیا بتاؤ کیا بتاوا ہے تو بتانا شروع کر دیں تو پتہ چلا کہ جانے والا یہ نہیں رکھی جاتی ہے. جب میں بچپن میں چھوٹے بچپن تھے، جیسے ہمارے کسی کا انتقال ہوا تھا گاؤں میں ہی، میں نے ایک مولوی صاحب سے یہ پوچھا تھا، مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ وہ لکڑی کا رکھی جاتی ہے؟ پتا کر کے بیٹھ جاتا ہے. سوال جواب کا جواب دے ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. اب یہ کون بتائے گا کہ کیا ہے آخر؟ پتا چلا اگر ہم نے ان کی بات مانی تو راستہ بھٹک جائیں گے، بلکہ ہمیں راستہ کون سا اختیار کرنا پڑے گا؟ انی تارکو فی المستقبل کتاب اللہ وعدتی ہے بہتی. اس بات پر محمد صلی اللہ محمد محمد اجل فرج. آئے در اہل بیت کے اوپر یہ اپنا رسول اللہ یہ بتائیے. ہم لوگ تو پتہ چلتا اب تک چلتے آ رہا تھا کہ یہ لکڑی اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ یہ بیٹھ کر سوال جواب دے سکے. امام صادق فرماتے نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لکڑی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ جب تک کہ یہ لکڑی ہری رہے تب تک اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا رہے. کتنا بچا رہے ہم کو اہل بیت. کہا گناہ گار ہو خطا کار ہو چلو مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ماتم تو کر رہے ہو نا، زیارت عاشورہ میں شرکت تو کر رہے ہو، ہم پوری بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے؟ ہری لکڑی رکھو اور یہ ہری لکڑی جب تک رہے گی تب تک اس پر اللہ کی رحمت ہوتی رہے گی. جب اللہ کی رحمت ہوگی تو عذاب نازل ہوگا، اس پہ پریشانی ہوگی، خوش نہیں ہوگی اس طرح چیزوں. اب پتہ چلا کہ ہری لکڑی سے رکھی جاتی ہے. بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وقت مسائل ہیں آخری بات ہے کہ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو آپ کو ناقص معلومات سے پیش کروں گا. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا رسول کے پاس پہنچا، سلام کیا، جب سلام لیا پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کو ہمارے باپ پر نازل کرے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ ہے نا، ہم چاہیں میرے ابا پر رحمت نازل ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے، یہ الگ بات ہے. سوچا ہم نے نہیں سوچا، یہ الگ بات ہے. سلام لیکن یہ لڑکا کچھ جیسا نہیں تھا کہ بولیں گے ابا کو مطلب خدمت دینا ہو گیا 40واں ہوگا 20 سال بیچتا ہوگا اور نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے باپ پر رحمت نازل کیسے ہو، اس کے لیے کیا کریں؟ رسول نے کہا کیا تم نے اپنے باپ کے ساتھ جریدین داخل رکھا ہے؟ نہیں ہو وہی لکڑی ہری لکڑی جو جریدین بولتے ہیں، اس کو آپ لوگ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، بغیر نہیں بولتے. بہرحال رکھی کہ نہیں رکھی؟ یا رسول اللہ وہ نہیں رکھی. کہا ایسا کرو کہ 2 ہری لکڑیاں دو، ایک تو
قبر کے سرہانے دفن کرو، ایک کو قبر کے پیٹی دفن کرو. جب تک کہ یہ لکڑی ہری رہے گی تب تک اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتا رہے گا. تو پتا چلا رسول کا بتانا یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے مرحومین پر ہمیشہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے تو تم ہری لکڑی کو مستقل ان کے سرانے اور پیٹی دفن کرتے رہو، اللہ کی مستقل رحمت نازل ہوتی رہے گی. جب مستقل رحمت نازل ہوگی تو عذاب ہی نہیں ہوگا، عذاب ہی نہیں ہوگا تو جنت ہی جنت ہے. یہ سوال پڑھ دے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہے نا؟ پتہ چلا کس طرح سے اہل بیت کو بچا رہے ہیں. تو ایک یہ تھا کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو کیسے اس پر رحمت نازل ہوگی. کا ایک سلسلہ یہ تھا کہ اس کو ہری لکڑی اس میں رکھی جائے. دوسری چیز جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں وہ ہے وہی قبر بننے کے بعد جو پانی ڈالا جاتا ہے. اچھا اس کا بھی اپنا ایک فلسفہ ہے. قبر پہ پانی ڈالنے کے لیے یہ ہے کہ قبر پہ جو پانی ڈال رہا ہے اس کا سینہ، اس کا چہرہ قبلے کی اور ہونا چاہیے. ہم لوگ چائے جیسے چائے ڈالتے ہیں، یہ طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے کہ قبلے کے رخ ہو، یعنی جو پانی ڈال رہا ہو وہ اس کے رخ ہو، قبلے ہو. یہ قبر ہے جیسے جس کا سرانہ ہے، یہ بیتی ہے، ہم ڈال رہے ہیں تو اس طرف سے ڈالیں گے ایسے تو پھر ایسے. اور اس کے بعد دوسری چیز میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ پانی کی دھار ایک تر ہونی چاہیے، یعنی بیچ میں پانی کی دھار منقطع نہ ہو بلکہ ایک ہی دھار وہاں لے جاؤ اور اسی دھار کو سرانے لے کر کے آؤ اور جو پانی بچ جائے اس کو بیچ میں ڈال دو. یہ ہے جو آداب ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ پانی کیوں ڈلوا رہا ہے اللہ؟ یہ حکم لگا گیا ہے. اہل بیت کیوں ڈلوا رہے ہیں پانی؟ صاحب کیا اس کا فلسفہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ہمارے صاحب بتائیں گے، ہمارے صاحب بتائیں گے. اس سے اہل بیت سے لے کر بتائیں مولوی صاحب کیا ہے؟ کہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ جو پانی قبر کے اوپر ڈالا جاتا ہے جب تک کہ یہ پانی نم رہتا ہے، یعنی قبر نم رہتی ہے اس پانی کے ذریعے، اس وقت تک اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتا رہتا ہے. ایک چیز بتائی کیا ہے وہ ہے جریدتین. دوسری چیز کیا بتائی؟ پانی جو قبر پر ڈالا جاتا. تیسری چیز بس کی بات اپنی مسائل ہے، آپ سوچیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، نہیں مذاق کی بات ہے. تیسری چیز جو بتائی اسی کے سلسلے سے بیان کروں، تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پانی پڑ جائے تو اب حکم یہ ہے کہ اپنی، کون فرما رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ اپنی انگلیوں کو کھول لو اور قبر کے پاس لے جاؤ اور فشار دو یہاں تک کہ تمہاری انگلیاں اس مٹی میں داخل ہو جائیں. جب بعض لوگ بیچارے اتنے نرم نازک ہوتے ہیں وہ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، ہاتھ نہ گندا ہو جائے، کہاں دھوئیں گے، چلو چلتا ہے نا. اور صاف ستھرے لوگ جو مٹی کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کو یہ بتائے گا وہ اس کو بھی اسی مٹی میں جانا پڑے گا. حکم کیا ہے؟ امام صادق فرما رہے ہیں، سنیں عزیزو، یہ تمام اس لیے ہے یہ ہدایات تاکہ کل ان اللہ ہمارے پاس وہ بتاتا ہے. انگلیوں کو کھول لو اور کھولنے کے بعد فشار دو انگلیوں پر، جتنا کہ تمہاری انگلیاں اندر داخل ہو جائیں. اور روایت میں ہے کہ جب تک کہ یہ انگلیاں اندر تم نے داخل کی ہیں اس کے نشانات جتنے اندر داخل کرو گے اتنے نشانات دیر تک باقی رہیں گے. ہے نہیں یہ کام آدمی آپ لوگ جانتے ہی ہے، جتنا کم داخل کریں گے اتنا جلدی بھر جائے گا، پانی پڑا برابر. لیکن اگر آپ نے زیادہ اندر جو ہے وہ ہاتھ جو ہے داخل کیا اپنی داخل کی ہے تو گڈھے اندر زیادہ ہو جائیں گے تو یہ دیر سے بھریں گے. تو کہا جب تک کہ یہ نشانات قبر کے اوپر باقی رہیں گے اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتا رہے گا. اب یہاں کے اوپر ایک اور چیز ہے اور اس کے بعد وقت مسائل وہ یہ ہے کہ جناب والا جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے لہٰذا ہم لوگ چاروں طرف سے قبر کو گھیر لیتے ہیں اور جو جہاں چاہتا ہے وہیں پر
इन्ना अंज़लना पढ़ना शुरू कर देता है। कोई सराहने मिल गया तो सराहने, कोई पायती मिल गया तो पायती बैठ गया, है ना? ऐसा है कि नहीं? सही है। वही जल्दी पढ़ ले, बहुत देर हो गई है, रात हो गई है भैया, यार रास्ते में मिली है। ये तो गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। सलीका सिखा रहे हैं, एक सलीका अपने आप से हम करते हैं, एक सलीका एलिवेट सुना से सिखा रहे हैं, दोनों में कितना फर्क हो गया है? हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो एक सलात पढ़े, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं हुआ है ना? नहीं जनाबे वाला, हर जगह नहीं पढ़ सकते आप। इमाम सादिक फरमाते हैं अगर तुम्हें इन्ना अंज़लना पढ़नी है कब तैयार होने के बाद, तो वो सिर्फ कमर के ऊपर तक इजाजत है, कमर के नीचे नहीं पढ़ सकते। कमर के नीचे नहीं पढ़ सकते कि इन्ना अंज़लना उसके पैरों पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, ये इख्तियार नहीं है, बल्कि इसका तकाजा ये है कि कहां बैठ के पढ़ो, सीने के ऊपर। क्यों? इसका फलसफा भी है, कहा जितना ज्यादा एक चीज को बूढ़ा जाता है उसके निशानात ज्यादा रहते हैं, अगर यही चीज बढ़ जाए तो निशानात कम हो जाएंगे, लेकिन ये चीज सिमट जाए तो उसमें निशानात ज्यादा होंगे। नहीं पता मैं बात बयान कर पाया नहीं कर पाया? यानी यही एक बड़ा इलाका है, आपसे कहें यहाँ के ऊपर आप हवा चला दीजिए, एक इधर चलाया, एक उधर चलाया, एक उधर चलाया, जो बुराई होगी वो ज्यादा होगी, कम होगी। लेकिन अगर आप उसी को कम कर दे तो हर आदमी अगर मारेगा एक एक फड़वा तो ज्यादा खुद जाएगा, ज्यादा गड्ढा हो जाएगा। तो बताना यही है कि सीने से नहीं, सर से लेकर के कमर तक की, या कमर से लेकर सर तक की तुम्हें इसलिए पढ़ना है कि जब ज्यादा लोग पढ़ेंगे निशानात ज्यादा देर तक बाकी रहेंगे, और निशानात ज्यादा देर तक बाकी रहेंगे, अल्लाह की रहमत ज्यादा नाज़िल होती रहेगी। जिन्होंने हमें हर चीज की तालीम दी है, ये अलग बात है कि हमने सीखी है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, यह हमने आप तक पहुंचाई नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है, इसमें आपकी जिम्मेदारी भी है कि भैया मौत है तो भैया मौत से आशना कराओ हमको। ये हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, भैया कैसे है, सीखे का है, मतलब बताओ ना, पहले बताए थे खरीदे का है तो पहले से हम उसकी नॉलेज रखना शुरू कर देते हैं। यही अक्लमंदी है, अक्लमंदी यही है कि हम पहले से उसको जान जाए। मौत की गाड़ी भी ऐसा ही है, अगर हमने पहले से नहीं सीखा तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे, सख्त हो जाएगा, वहशत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए गुजारिश यही है आप लोगों से, अगर आप गुजारिश करते हैं अपने सारे सवाब की, उसमें जो मौलाना आए वो पहले से बताएं कि आप मौत के सिलसिले में जिक्र करें, कफन देने वाला उसका सवाब क्या है वो बताइए, आप कितना सवाब है, गुस्ल देने वाले का सवाब बताइए, कब्र खोदने वाले का सवाब बताइए, जो उठा रहे हैं उसका सवाब बताइए। यकीन जाने अहले बैत की बेपनाह हदीसें हैं जो इन तमाम चीज़ों पर दलालत करती हैं कि ये जो उठा रहे हैं, जो गुस्ल दे रहे हैं, इनका क्या अज्र है। मरने वाला जो मर रहा है, जो दुनिया से जा रहा है, वो अच्छी मौत कैसे उसको हासिल होगी, उसके लिए मिसाल क्या करें उसको ज्यादा फायदा हो। लेकिन आप ईमान से बताइए कि जब तक रसूल जिंदा थे तो यही अहले बैत लायक हम सना थे, लोग सलाम करते थे, खुद रसूल आकर के दरे फातिमा पर सलाम करते थे, अस्सलाम अलैकुम लेकिन रसूल की वफात के बाद
عزیزوں، وہ شخصیت، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو جگر رسول ہے، قلب رسول ہے، نور رسول ہے، وجود رسول ہے، اس کائنات کا سبب ہے، تو اس در کے اوپر لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ تو وہی در ہے نا جہاں ملک الموت بیٹھا ہوا ہے، نقل الباب کرتا ہے، اندر نہیں جاتا، مطلب رسول کو آہٹ ہوئی تو ہے بیٹا پتہ نہیں کوئی نقل الباب کر رہا ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کہتی ہے ہاں بابا جان یہ کئی بار کھٹکھٹا رہا ہے، میں اسے منع کرتی ہوں، ارے میرا بابا ابھی استراحت کر رہا ہے، ابھی آرام کر رہا ہے، ارے ابھی نہیں اٹھے گا، تم کچھ دیر کے بعد آنا۔ ایک مرتبہ حسین، ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے اے بیٹا اے تمہارے در کا شرم ہے، ارے یہ ملک الموت ہے جو اجازت کے بغیر تمہاری نہیں آتا، لیکن وفات رسول کے بعد یہ مسلمان ارے در زہرا پر داخل ہوئے، ارے آگ لگا بھی گئی۔ بس روایت کہتی ہے جب دروازہ چلنے لگا تو بیوی در کے پیچھے آ گئی۔ دو روایتیں ہیں یہاں پر، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب دروازہ آدھا جل گیا ہے تو کسی ملعون نے لات ماری ہے، جب دروازہ جلتا ہوا لات ماری ہے، تو ایک روایت میں ہے کہ بی بی در کے پیچھے تھی، دروازے کے پیچھے تھی، لہذا در و دیوار کے درمیان پس گئی ہے۔ ایک روایت اس سے عجیب و غریب ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بی بی دروازے کے پیچھے تھی اور کسی ملعون نے جب لات ماری تو دروازے ساتھ ارے بی بی زمین پر گر گئی، دروازہ ارے بی بی پر موجود تھا، بی بی دروازے کے نیچے تھی۔ روایت میں موجود ہے کہ 300 افراد ارے اسی دروازے پر ہوتے ہوئے ارے گھر کے اندر وارد ہو گئے، گھر کے اندر وارد ہو گئے، علی کے گلے میں رسوا باندھی گئی، کھینچا گیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ بی بی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی، دروازے میں ایک کیل تھی کہ بی بی کے پہلو میں بے بس ہو چکی تھی، اور اس سے بڑا مصائب بی بی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ارے وہ بچہ جس کا نام محسن رکھا تھا، ارے وہ شہید ہو چکا ہے۔ ہاں عزیزو، ادھر مولا علی کو کھینچتے ہوئے لے کے نکلے، ادھر گھر کی کنیز فضا آئی، دروازے کو ہٹایا، بی بی کو افاقہ ہوا، سب سے پہلے پوچھا اے فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ میں کہوں گا بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہے، ارے تھوڑا سا آرام کر لے۔ اے بی بی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، بی بی کہتی ہے کچھ نہیں، ارے میری پسلیاں ارے حجت خدا پر قربان ہو جائے، میرا بیٹا حجت خدا پر قربان ہو جائے، فضا مجھے سنبھالو، مجھے سنبھالو، ارے مجھے لے چلو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فضا نے سنبھالا، ایک ہاتھ میں ایک پہلو میں اپنا ہاتھ رکھے ہوئے زہرا داخل ہوتی ہے مسجد میں، دیکھتی کیا ہے؟ علی کے گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے۔ ملعون کہہ رہا ہے علی اگر تم نے بیعت نہیں کی تو میں تمہاری گردن جسم سے الگ کر دوں گا۔ فاطمہ سے دیکھا نہ گیا، تڑپ گئی۔ اے ملعون اگر تم نے ابو الحسن کے گردن سے تلوار نہیں ہٹائی میں اپنے پائے والوں کو پریشان کر دوں گی۔ ارے ابھی یہ جملہ نکلنا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ علی نے سلمان کو بلایا، اے سلمان جہاں، ارے فاطمہ کو روکو، اگر کہیں باہر پریشان کر دیے قیامت آ جائے گی تو اسی کا نہ رہے گا۔ میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ، علی کے گردن پر تلوار رکھی دیکھی
تڑپ گئی کربلا کے میدان میں ثانیہ زہرا دل زینبیہ سے علی کے گردن کٹتی ہوئی دیکھ رہی تھی، تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی اے عمر سعد، ارے میرے باپ جائے گی گردن کٹ رہی ہے تو کھڑا دے۔ تمام